السلام علیکم۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کتاب کے انسان پر احسانات۔ کتاب کے بارے میں ایک مفکر کا مقولہ ہے کہ اگر مجھے بادشاہ بنا دیا جائے اور کتاب پڑھنے کی اجازت نہ ہو تو میں ایسی بادشاہت ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ ایک جاہل بادشاہ سے وہ غریب بہتر ہے جو تنہا رہ کر کتاب پڑھتا ہو۔ دنیا کے تمام نظام کا دار و مدار علم پر ہے اور علم کا دار و مدار کتاب پر ہے۔ تمام حکماء اور عقلاء اس پر متفق ہے کہ عقل سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور علم سے بڑھ کر کوئی کمال اور دولت نہیں۔ تمام انسانی اعمال کے پیچھے کتاب اور علم کار فرما ہے۔ قرآن مجید بھی ایک کتاب ہے جو دنیا و آخرت کے تمام علوم کا خزانہ اور سرچشمہ ہے۔ کتاب نے طالبان علم کی اعانت میں جو کردار ادا کیا ہے وہ کس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ کتاب کے بغیر کوئی بڑا عالم، مفتی، علامہ، محقق، مؤرخ، فلاسفر، مفکر، ریاضی دان اور سائنسدان پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہر طالب علم کا مقصود مطلوب کتاب ہے۔ ہر ایک عالم کا قول ہے کہ دنیا پر در حقیقت کتاب ہی حکمرانی کر رہی ہے۔ کتاب ہی آپ کو ہزاروں اور لاکھوں انسانوں سے خاموش ملاقات کراتی ہے۔ ماہرین علوم و فنون کے سینکڑوں سال کے تجربات کا حاصل کتاب ہی بتا سکتی ہے۔ ایک سائنسدان اور عالم کی عمر بھر کی محنتوں اور کاوشوں کا نچوڑ چند لمحات میں کتاب ہی پیش کر سکتی ہے۔ موجودہ انسانی ترقی میں بھی کتاب کے اوراق کا بہت بڑا دخل ہے۔ کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ مختلف زمانوں میں برگزیدہ پیغمبروں کے ذریعہ کلام الہی نے کتاب ہی کی صورت میں خداوند تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا رشتہ اور تعلق استوار کیا۔ کتاب کی اہمیت و فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید کو لفظی کتاب سے یوں شروع فرمایا: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کتاب وہ روحانی مرکز ہے جو اپنے پر ستاروں کے ساتھ خاموشی میں افادہ و استفادہ میں مصروف عمل ہے۔ کتاب وہ مرکز ہے جو آفتاب علم کی پرنور شعاع اور خوبصورت کرنیں انسان کے دل و دماغ تک پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ کتاب ہی دنیا و آخرت کے تمام مشکل مسائل کا حل ہے۔ کتاب کی بدولت ہی قوموں نے اپنی تاریخ کو بدل ڈالا۔ کتاب نے لوگوں میں انقلابی روح اور اچھے جذبات پیدا کیے۔ کتاب وہ چشمہ صافی ہے جہاں انسانی ذہن علم و دانش سے سیراب ہوتا ہے۔ معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔